رضاکار خود نہیں نہاتا، ہفتوں اپنی بھینس کو ضرور نہلاتا ہے، لیکن خود نہانے کا کوئی تصور نہیں، وہ حیوان سے بدتر ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ یہی حال ہاریوں کا ہے۔ یہی آپ جا کر دیکھیے، وہ بیچارے بھیڑے بکریاں پالنے والے بلوچستان کا عام بلوچ، اور عیش کن کے ہیں سرداروں کے، عیش کن کے ہیں جاگیرداروں کے، زمینداروں کے۔ یہ سارا نظام ختم کر کے اور اس اجتہاد کی اصول پر یہ ساری زمینیں خراجی ہیں۔ اسی شہر لاہور کی بات کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑے مفتی صاحب، ان کے صاحبزادے نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب کا قول یہ ہے کہ یہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں، عشری نہیں ہیں۔ لیکن جب انہی کے دارالعلوم میں ہمارے ایک ساتھی نے استفتاء لکھ کر بھیجا تو ان مفتی صاحب نے دستخط نہیں کیے، کسی اور چھوٹے مفتی سے، وہ جو مفتی صاحب ابھی سمجھئے کہ ابھی وہ ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، اپرینٹس ہیں، ان کے ہاتھ سے دستخط کروا کے بھجوا دیا۔ یہ تو عشری ہے۔ یہ حال ہمارے علماء کا ہو چکا ہے۔ کیوں ہو گیا ہے؟ یہ سارے ادارے کن سے چلتے ہیں؟ چندے کون دیتے ہیں؟ سرپرستی کون فرماتا ہے؟ وہ تو وہی لوگ ہیں۔ سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو دارالعلوم نہیں چلے گا، سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو یہ سارے جو بھی ٹھاٹھ بچھے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی مسندیں سجی ہوئی ہیں، جو بڑی بڑی جائیدادیں بن گئی ہیں، ریاستیں بن گئی ہیں، یہ کہاں سے آئیں گی؟ لہذا سچ بات کیسے کہی جائے؟ ان کے لیے ہیں مشکلات ہیں، لیکن اب ہمیں حقائق کو علل اعلان کہنا ہوگا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، وہ شعر تو آپ کو سنایا جنرل صاحب نے، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرع مبینی نس تو بس۔ اور میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں جو حرف قل لفظ میں پوشیدہ تھی اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ اور میں ابتدا میں کہہ چکا ہوں علامہ اقبال کی بات، میں ان کا ادنا طالب علم ہوں، ویسے میں انہیں کوئی معصوم نہیں سمجھتا، ان کی عملی زندگی ہمارے لیے مثالی نہیں ہے، قابل تقلید نہیں ہے، ان کا فکر ہے جو بہت بلند ہے۔ مجھے آج کے دور میں، اس پوری صدی میں، فکر کے اعتبار سے ان کے قریب بھی کوئی شخص نظر نہیں آیا آج تک۔ 60ویں برس میں ہوں اپنی عمر کے میں، اور مطالعہ کر رہا ہوں کم سے کم 40 برس سے۔ لیکن یہ کہ اپنی جگہ ہے، عظمت ایک پہلو سے بہت ہے، دوسرے پہلو سے وہ ہمارے لیے کوئی واجب التقلید نہیں۔ عملی زندگی خود وہ کہہ گئے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کوئی بات نہیں، اللہ معاف فرمائے گا عمل کو۔ بات صحیح کہی ہے، اور وہ یہ کہی ہے کہ دور ملوکیت میں اسلام کے چہرے انور پر جو پردے پڑ گئے تھے، آج وقت آیا ہے کہ ان پردوں کو اٹھا دیا جائے، ڈنکے کی چوٹ کہا جائے یہ زمینیں خراجی ہیں، کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں پر وقف ہے، ان کی بہبود کے لیے ہے، ان سے خراج براہ راست جائے، نیا بندوبست اراضی کیا جائے۔ جو پہلے کام کر رہے ہیں ان کا حق فائق ہے، الفضل للمتقدم پہلے موجود ہیں، جو کام کر رہے ہیں ورکیبل یونٹ بنا دیا جائے۔ اور یہ وہ بات ہے، سن 82 میں میں نے صرف 2 مہینے کی خطا کی تھی، ضیاء الحق صاحب کی شورا میں 2 اجلاس اٹینڈ کیے تھے، اور ڈنکے کی چوٹ کہا تھا کہ خدا کے لیے ایک کمیشن بٹھائیے، جید علماء بھی ہوں اس میں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ موقع ہے سچ بات کہنے کا تو بہت سے حضرات انشاءاللہ تعالی حق بیان کریں گے، لیکن یہ کہ ان کو موقع دیجئے، تحفظ دیجئے، اور یہ کہ بندوبست اراضی کے ماہرین کو بٹھائیے، زمین کا نیا بندوبست ہو جو اس ملک کے لیے مفید ہو، جو عوام کی بہبود میں ہو، جس سے عدل و انصاف کے تقاضے پیدا ہو، پورے ہو جائیں، اور سارا ریونیو بیت المال کو، خزانے کو، اس لیے کہ خراج کی رقم ہر مصرف میں آ سکتی ہے، دفاعی مصرف میں آ سکتی ہے، انتظامی مصرفوں میں آ سکتی ہے، جبکہ عشر اور زکوٰۃ صرف مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہو سکتا ہے۔ لیکن خراج کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جس کے لیے ہمیں ٹیکسیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہ سب کے سب بھی ہم اس خراج کی رقم سے پورا کر سکیں گے۔ بہرحال یہ بڑا مشکل کام ہے، اس مشکل ہی کے لیے دعوت دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ مشکل کے بغیر دنیا میں کبھی کچھ نہیں ہوا، قربانی کے بغیر کہیں اسے آپ توہین رسالت نہ سمجھ لیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قربانی کے بغیر محمد الرسول اللہ والذین معہ، اگر کسی کو حق پہنچتا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچتی اور انقلاب آ جاتا تو وہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حقدار محبوب رب العالمین سید الاولین والآخرین، ان کو حق پہنچ سکتا تھا۔ ان کے پاؤں میں صرف کانٹے نہیں چوبے، وہ تو ابتدائی بات ہے، جب چچی بچھا دیا کرتی تھی دروازے کے باہر کانٹے لا کر، ان پر تو پتھراؤ ہوا ہے،
ان کا جسم مبارک لہو لہان ہوا ہے. وہ 3 برس کے لیے شیب بنی ہاشم میں محصور رہے ہیں. شدید ترین فاقے آئے ہیں. وہ 3 دن غار ثور میں چھپے ہوئے رہے ہیں. وہاں آپ نے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھا ہے. پھر کیا نہیں ہوا؟ جنگ بدر میں طویل ترین سجدہ کیا. اے اللہ، کل جو مارکا ہونے والا ہے، اگر کہیں یہ 313 میرے 15 برس کی کمائی اگر کہیں یہ کل ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. حضرت ابو بکر تھے جو جھونپڑی کے باہر پہرا دے رہے تھے ننگی تلوار کے ساتھ. انہوں نے عرض کیا حسبک حسبک، حضور بس کیجئے بس کیجئے. پھر کیا غزوہ احد میں دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ کیا 70 صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ جن میں ایک حمزہ بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اسد اللہ و اسد رسول ہی تو ہے ہی. چچا بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہوئے ہم جولی بھی ہیں. ان کی لاش آئی ہے، ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبا ہوا. اس کے بغیر انقلاب نہیں آیا تھا، اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا. یہاں تو زرعی ٹیکس کوئی لگنے نہیں دیتا. مرکز سے ذرا سی کوئی پالیسی مجھے تو نہیں معلوم کہ کیا آئی ہوگی، مجھے کوئی توقع نہیں کہ وہاں سے کوئی خیر بھی آ سکتا ہے. لیکن یہ کہ کوئی ایسی تھی کہ وہ نازک مزاج شاہاں، ان کے لیے تو وہ بھی ناقابل برداشت ہو گئی. وہی آئی جے آئی کی حکومت مرکز میں، وہی آئی جے آئی کی حکومت یہاں، اور اس نے اس کے خلاف قرارداد پاس کر دی. اس لیے کہ ٹیکس نہیں دے سکتا، زمیندار نہیں. بیچارہ ایک تنخواہ دار ملازم 3000 4000 روپیہ جو آج کل کچھ بھی نہیں ہے، وہ تنخواہ لے رہا ہے، ایٹ سورس اس کا انکم ٹیکس کٹ جائے گا. انکم ٹیکس کٹے بغیر تنخواہ نہیں ملے گی. لیکن یہ کہ ان کے لیے کوئی ٹیکس نہیں، جو ٹیکس دینے کو تیار نہیں، جن پر ٹیکس نواز شریف صاحب لگا سکتے ہیں، نہ بے نظیر لگا سکی، نہ بے نظیر کا باپ لگا سکا، نہ نواز شریف صاحب کے جو سرپرست تھے وہ لگا سکے. ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو جب تک جانی قربانی نہیں دی جائے گی، جب تک کہ ہزاروں لوگ اپنے خون کا نذرانہ دینے کو تیار نہیں ہوں گے، یہ ظلم کی رات ختم نہیں ہوگی. عالم عرب امریکہ کے شکنجے میں آ چکا ہے پورا کا پورا، اور ان میں صرف ایک طاقت تھی کہ جو اسرائیل سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی تھی. وہ خود اپنی حماقت سے اور دوسرے عرب ممالک کی حماقت. السلام علیکم دوستوں. تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ہم کو بتایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے کے بارے میں، اور وہ کتنے بڑے شخص اپنے زمانے میں گزرے ہیں، ان کے بارے میں پوری بایوگرافی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ہم کو پورے اچھے سے بتائی ہے. اور انہوں نے جو آخری میں بتایا ہے کہ ایک واقعہ تھا کہ جب حضرت عمر کو بلایا گیا جیروسلم میں، اور وہاں کے راجہ لوگوں نے کہا تھا کہ جیروسلم کو آپ فتح نہیں کر سکتے ہو، دنیا میں کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو جیروسلم کو فتح کر سکے. لیکن ایک پریڈکشن ایسی ہے کہ ایک کوئی فقیر بادشاہ آ کے اس کو فتح کرے گا. وہ پریڈکشن ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے. تو مسلمانوں نے سوچا کہ ہمارے یہاں بھی ایک فقیر بادشاہ ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسا بادشاہ جو فقیر ہو اور اس کے ذریعے یہ شہر فتح ہوگا. تو مسلمانوں نے سوچا کہ وہ بادشاہ تو ہمارے یہاں ہے، وہ بادشاہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت عمر کو ہی مسلمانوں نے سوچا، اور پھر ان کو خط لکھا کہ آپ یہاں پہ آ کے ایک بار یہاں پہ آ کے دیکھ لیجئے، اور کیا پتہ ہمیں اپنی قوت استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور یہ شہر بنا قوت استعمال کیے ہی فتح ہو جائے. اور جیروسلم دوستوں ایسے ہی فتح ہوا تھا. اس کو کوئی بھی قوت، کوئی بھی آرمی، کوئی بھی کوئی کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور وہ ایسی فتح ہو گیا تھا کہ حضرت عمر کو لوگوں نے دیکھا وہاں پہ، اور لوگوں نے دیکھتے ہی جان لیا کہ یہ وہی فقیر بادشاہ ہیں جس کے بارے میں پریڈکشن ہوئی ہے کہ یہ آ کے اس شہر میں آئیں گے اور یہ شہر فتح کریں گے. تو جیسے ہی لوگوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو وہاں پہ ہوا کیا کہ ایسے تھوڑے دیکھ کے وہ مان لیں گے کہ یہ فقیر بادشاہ وہی ہے. تو جب حضرت عمر آ رہے تھے راستے میں، تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا. اور غلام تو وہ کیا کرتے تھے، غلام کو جب غلام کی باری رہتی تھی تو غلام چلاتا تھا ان کو، حضرت عمر کو، اور جب اس کی باری ہٹ جاتی تھی تو حضرت عمر غلام کو چلاتے تھے اونٹ پہ بٹھا کے اس کو. تو
اتنا زیادہ جب ہونے لگا تو جب وہ لوگ بہت قریب آ گئے تو باری پھر غلام کی آئی اوپر بیٹھنے کی، اور غلام نے کہا کہ پلیز، مطلب غلام نے کہا کہ آپ مجھ کو مطلب یہ نہ کرواؤ، مجھ کو اوپر نہ بٹھاؤ، باقی لوگ جو دیکھیں گے وہ کیا کہیں گے کہ غلام پر بیٹھا ہے اور جو خلیفہ ہے وہ ان کو لے کے آ رہا ہے، کیا امپریشن پڑے گا. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، تمہاری اگر باری ہے تو تم بیٹھو گے. اور ایسا ہی ہوا، اور غلام جو اوپر بیٹھا تھا وہ اوپر بیٹھا، اور عمر رضی اللہ عنہ، اور مطلب ان کے کپڑے بھی اتنے صحیح نہیں تھے، اور بیسیکلی ان کو لے کے آ رہے تھے اونٹ پہ بٹھا کے. اور لوگوں نے کہا کہ تمہارا جو تمہارا جو خلیفہ ہے وہ تو بہت امیر لگ رہا دیکھنے میں، اور یہ کہیں سے غریب تو دکھتا نہیں ہے، اور اوپر اونٹ پہ بیٹھ کے آ رہا ہے. تو پھر مسلمانوں نے ان کو بتایا کہ ہمارا خلیفہ جو اونٹ پہ بیٹھا وہ نہیں ہے، اور جو ان کو لے کے آ رہا ہے شخص وہ خلیفہ ہے. اور جب اس کو دیکھا تو پھر سب لوگ دنگ رہ گئے کہ ارے یہ خلیفہ ہے. تو یہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا، لوگوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو وہی فقیر بادشاہ ہے، یہ ایسا فقیر بادشاہ ہے جس کی مطلب پٹیشن کری گئی تھی اور یروشلم کو فتح کرے گا. اور یروشلم کو ایسے ہی فتح کیا گیا تھا، اور یہاں مطلب کوئی بھی فورس وغیرہ گنز وغیرہ یوز نہیں ہوئی تھی. اور بیسیکلی یہاں پہ ٹریٹی ہو گئی تھی کہ آپ کو مطلب یہ شہر ہم دے رہے ہیں، بدلے میں آپ مطلب جو یہاں پہ یہودی ہیں ان کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور حضرت عمر نے یہ بات مان لی تھی. پھر یہ ہوا تھا کہ حضرت عمر نے شہر فتح کر لیا، اور جتنے وہاں کے کیا کہتے ہیں پولیٹیکل جو لوگ تھے، مطلب جو وہاں کے بیسیکلی پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز جو تھے، ان کو وہاں سے کہا کہ یہ شہر چھوڑ کے چلے جائیں، اب ان کی جگہ یہاں پہ نہیں ہے. اور وہاں مطلب بیسیکلی بہت ظلم بھی ہوتا تھا، وہاں کے لوگوں کی بہت شکایتیں بھی تھیں کہ یہ ظلم کرتے ہیں، اور ایسا نظام اور ایسے نظام والے لوگ ہمیں نہیں چاہیے. تو اس لیے ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا، مطلب بیسیکلی پولیٹیشینس کو وہاں کے جو پولیٹیشینس ان کو ہٹا دیا گیا تھا وہاں سے. اور وہاں پہ جیوز کو آنے سے بالکل منع کر دیا گیا تھا. تو یہ دو چیز تھی جو اب تک چلی آ رہی تھی. لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ یہ چیز ہٹ گئی. تو اب یہ ہوا کہ یہ کیا کہتے ہیں، جب حکومت عثمانیہ کی ختم ہوئی. اور ایک چیز اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، جب عثمانیہ خلافت تھی تب بھی اٹیمپٹ ہوئے تھے کہ جوز کو جیروسلم میں آنے کی اجازت ملے، پرمیشن ملے، ایٹ لیسٹ وہ آ کے وہاں پہ پرے کر سکیں. وہ اتنا ہی کہہ رہے تھے، اور اس کے بدلے میں وہ خلافت عثمانیہ جب بہت کمزور ہو گئی تھی تو اس سے بہت ڈیپٹ ہو گیا تھا. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیپٹ جو آپ کے اوپر ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے، یا اس کو ہم پورا چکا دیں گے، بس بدلے میں آپ ہم کو تھوڑی سی زمین جیروسلم میں دے دو، اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم بیسیکلی بس وہاں پہ پرے کرنا چاہتے ہیں. اور اس سمے جو عبد الحمید تھے، سلطنت عثمانیہ کی جو خلافت، جو مان لو کیلف تھے، انہوں نے یہ سخت سنتے ہی منع کر دیا تھا. کہا تھا کہ ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں آپ کو کوئی ہیلپ بھی نہیں چاہیے، آپ بس یہ جگہ چھوڑ کے آپ چلے جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے آپ کی ہیلپ. تو یہودیوں کو بہت غصہ آیا تھا اس سے، اور بیسیکلی اب یہ کانسپریسی تھیوریز ہیں کہ یہودیوں نے مطلب پلاننگ کروا کے پھر وہاں سے ہٹوا دیا تھا، اور بہت ساری چیزیں ہوئی تھی اس کے بعد. پھر مطلب جب خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تو پھر یہودی لوگ پھر سے آ گئے، اور تب جا کے یہ جو ٹریٹی تھی یہ ختم ہوئی ہے. ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے یہ ٹریٹی چلی آ رہی تھی، اور کوئی بھی یہودی، کوئی بھی جیوز یہاں پہ نہیں آیا تھا، مسجد اقصیٰ کے قریب بھی کوئی نہیں تھا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ہی وہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، اور ویسے ہی یہاں پہ وار وغیرہ ود ان 50 ایئرس شروع ہو گئی. مطلب ترنت ہی جیسے وہ آئے، وہ 10-20 ایئرس کے آفٹر یہ وار شروع ہو گئی. پھر اور ان کو آنا بھی کیوں پڑا کہ ان کو نازی لوگ بہت زیادہ مار رہے تھے، اور اس وجہ سے وہ یہاں پہ آئے، اور ان کو فلسطینی لوگوں نے وہاں پہ آنے کی، فلسطینی لوگوں نے وہاں پہ ان کو جگہ دی رہنے کے لیے، اور پھر ان کے ہی خلاف اب ایسا ہو رہا ہے، اور کلنگز ہو رہی ہیں، اور پولیٹیشین لوگ کو ہی بھاگنا پڑ رہا. کم سے کم آج 30,000 لوگ پولیٹیشینز مر چکے ہیں، کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو آپ لوگ کو اگر ہیلپ کرنی ہے پولیٹیشینس کی، تو آرگنائزیشنز ہیں، ان کو ابھی بھی وہ وہاں پہ فوڈ پہنچا رہی ہیں، واٹر پہنچا رہی ہیں، شیلٹر پہنچا رہی ہیں لوگوں کو، جو آپ کو دینا چاہیے. تو وہ اور ابھی بھی ہیں، آپ چاہو تو سرچ کر کے ان کو دے سکتے ہو. تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو پوری بایوگرافی بتائی ہے عمر رضی اللہ عنہ کے، وہ واقعہ لے کے، اور میں نے آپ کو شارٹ ٹرم میں سمجھایا ہے کہ کیا کیا ہوا تھا. اور اگر آپ کو ایسی ویڈیو دیکھنی ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بارے میں، اور وہ ایکسپلین کریں گے، تو آپ اس ویڈیو کو
مطلب بیسیکلی لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور نوٹیفیکیشن بیل آن کر لیجیے تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو آپ مس نہ کر سکو. اور نئی نئی ویڈیو ایسی بھی آئیں گی جو کہیں بھی اپلوڈ نہیں ہوئی یوٹیوب پہ, وہ یہاں پہ اپلوڈ ہوں گی. اور آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا لوگوں کے بیچ میں. تب تک کے لیے آپ لوگوں سے میں ملتا ہوں پھر. اللہ حافظ.